اور اس اللہ والے کی بات پر یہ گاؤں نچھاور ہو گیا، اور تب سے شاید اس اخلدہ کا نام اخلد ہو گیا۔ یہ اخلدہ اصل اخلد رہا ہوگا، کثرت استعمال سے اخلد ہو گیا۔ جیسے منظر صبح ماجر صبح بن گیا، اور وہ بزرگ جو یہاں چپ کے آنسو بہاتے رہے زمین کا پیبند بن گئے، لیکن ان کی دعائیں اس گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ آج ہے۔ جو دینداری، جو مسجد کی آبادی، مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی کثرت، جماعتوں کی کثرت کے ساتھ آمد، لوگوں کی کثرت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی طرف آمدگی، یہ سب کے سب کسی اللہ والے کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو، آپ کے گاؤں کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے، آج کے اس جلسے میں جو ننھے منھے بچے بات بھی کر رہے ہیں سردی کے ایسے موسم میں جبکہ ان کا ابھی سونے کا وقت ہے، لیکن وہ کسی طرح اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے ہیں انعام کے انتظار میں۔ اگر انعام تقسیم کر دیا جاتا تو یہ جلدی سے اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک ناظر تعلیمات اسکول میں داخل ہوئے اور بچوں کو بہت شور کرتا ہوا دیکھا تو کہا یہ شور کیسے؟ استاذ ہوشیار تھا، مولانا عبدالجلیل صاحب، مولانا تجمل صاحب کی طرح۔ اس نے کہا حضرت یہ انسانوں کے بچوں کی کلاس ہے، یہ کوئی قبرستان نہیں ہے۔ جہاں بچے ہوں گے وہاں شور ضرور ہوگا۔ بہت سارے بیٹھنے والے بچوں کی اس حرکت پر دل ہی دل میں غصہ ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں خاموش نہیں ہوتے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی باتوں کو بند کرنے، ان کو خاموش کرنے کی کوشش مت کیجیے، یہ ان کی فطرت ہے۔ یہ بچپن میں آپ بھی بہت باتیں کرتے تھے، ابھی ان کا زمانہ ہے، ان کو باتیں کرنے دیجیے۔ یہ قبرستان نہیں ہے، یہ انسانوں کی آبادی ہے، اس لیے یہاں شور شرابہ ضرور ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ بچے بہت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف جیسے مولانا مرزا کلیم بیگ صاحب نے اشارہ کیا، وہ منظرنامہ صرف اخلدہ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ منظرنامہ ہے۔ لڑکوں کی تعداد کم ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لڑکوں میں سنجیدگی نہیں ہے، لڑکیوں میں سنجیدگی ہے۔ لڑکے کسی چیز کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لڑکیاں اپنے فیوچر کے بارے میں بڑی فکر مند ہے۔ یہ شاید اس لیے ہوا ہے کہ جب یہ لڑکا آیا تھا بڑی منتوں مرادوں کے بعد تو پیڑے بٹے تھے، اور جب بیٹی آئی تھی تو تیری میری جلبی بٹی تھی۔ بچوں کی آمد کے وقت ماں باپ کی نیت کا شاید یہ اثر ہے کہ اس ماں باپ کی نیت کے خطور کی وجہ سے رب ذوالجلال نے وہ بیٹی کو تو اپنے انعام سے بہتر بنانے کا فیصلہ کر دیا، لیکن باپ اور ماں جس بیٹے کو اپنے خاندان کا سپوت سمجھ کر، بڑھاپے کی لاٹھی سمجھ کر اس کا ناز کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ بیٹا ان کے لیے وبال جان دن بدن بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کا مقام ماں باپ کے نزدیک ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ کبھی کبھی بیٹے اور بیٹی میں غیر محسوس طریقے پر بھید بھاؤ کا سلوک کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ پرائے گھر کا دھن ہے اور یہ تو میری زندگی کا سہارا، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا ہے۔ آج یہی بیٹا اب ماں باپ کے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک بوڑھی خاتون کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر آیا، پانچ بیٹے موجود ہیں، پانچ بیٹے تعلیم یافتہ ہے، گھر میں سب نوکری پر جانے والے ہیں، بوڑھی ماں کو سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ بوڑھی ماں ہفتوں غلاظت میں پڑی ہوئی ہے، اس کی غلاظت کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجبوری میں پیسے دے کر اس بوڑھی ماں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ان بیٹوں کو اولڈ ایج ہاؤس میں شفٹ کرنا پڑا۔ بہت سارے لاوارث وہاں موجود ہے، اس میں ایک مسلمان بوڑھی جس کے ہوش و حواس موجود ہے لیکن وہاں پڑی ہوئی ہے۔ کڑاکے کی سردی ہے، سردی کے عالم میں ہم اس کے